یہ مہینہ جو ہے حضور سرکار نور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے یادگار سفر کا بھی ہے، جس کا تذکرہ ابھی آپ نے عزیز گرامی مولانا شعیب رضا کی تقریر میں سنا کہ وہ سفر مکے سے بیت المقدس تک اور بیت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے رات کی تھوڑی سی مدت میں جو ہے وہ سفر طے کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ کرامت عطا فرمائی۔ اور یہاں پر ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں کہ وہابیوں کو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی تعریف سے ان کو ایک طرح کی نفرت سی ہے، ان کی طبیعت حضور کی تعریف سے بھاگتی ہے، اور حضور کی تعریف ان کے دین کی بنیادی اسی پر ہے کہ حضور کی تعریف میں کمی کی جائے، ان کی تعریف کو چھپایا جائے۔ اور ان کے تو بڑے نے یہ لکھ دیا کہ بشر کسی تعریف کرو اور سو اس میں بھی اختصار کرو، بشر کسی تعریف کرو سو اس میں بھی اختصار کرو۔ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن بشر جیسے بشر نہیں ہیں، وہ ایسے بشر ہیں کہ سارے بشر کے وہ سردار اور تمام انسانوں کے سردار ہیں، تمام انسانوں سے افضل ہیں، اور تمام انسانوں کے سید البشر ہیں، تمام انسانوں سید البشر ہیں، اور سید البشر ہی نہیں ہے بلکہ وہ تمام کائنات کے سردار ہیں، اور وہ فرشتوں کے بھی سردار ہیں اور جنوں کے بھی سردار ہیں، انسانوں کے بھی سردار ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ وہ اگر نہ ہوتے تو ہمارا تمہارا جو یہ روپ ہے، جس روپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری شکلوں پر اور ساری مخلوقات پر جس کو فضیلت دی ہے، یہ انہی کے ہونے کا صدقہ ہے، انہی کا طفیل ہے کہ آدمی کو جو ہے اشرف المخلوقات بنایا، اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج ان کو پہنا۔ آج حضرت انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا جو تاج جو ہے اس کے سر پر رکھا گیا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی جلوہ گری کا نتیجہ ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے آدمی کو، آدم کی اولاد کو، انسانوں کو سب پر، ساری مخلوق پر فضیلت دی۔ اب یہ کہتے ہیں عبدو، اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، تو ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ لیکن قرآن ہی سے پوچھ لو، دیکھو سارا عالم اللہ کا بندہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چند ہی کو جو ہے اپنا بندہ کہہ کر کے یاد فرمایا ہے، اور ان چند میں مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ بے بالا ہے اور سب سے اعلیٰ فوقہ ہے۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، یہاں ترجمہ کیا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے، ہاں تو یہ ایمان کی آنکھ سے جو ہے اگر دیکھا جائے تو ان کو تو لگے گا کہ قرآن کریم میں جو ہے ایک لفظ کا انہوں نے اضافہ کر دیا ترجمے میں، حالانکہ یہ بالکل سمپل ہے اور بہت ہی سادہ بات ہے، اس لیے کہ اضافت کا فائدہ یہی ہے۔ اضافت جو ہے وہ کاہے کے لیے آتی ہے؟ خصوصیت بتانے کے لیے آتی ہے۔ تو حضرت اعلیٰ حضرت نے ایک لفظ کا فائدہ نہیں کیا، اضافہ نہیں کیا ہے، بلکہ اضافت کا فائدہ بتایا ہے کہ سارا عالم تو اللہ کا بندہ ہے۔ یہاں اپنا بندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خصوصیت عطا فرما رہا ہے کہ مقام
تو بھی وہ ایسے عبد ہیں کہ سارا عالم جو ہے ان کے برابر نہیں ہے، اس مقام عبودیت سے بھی جو ہے کوئی جو ہے ان کے